اللہ رب العزت والجلال نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا، فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ گوشت کا ایک معمولی سا جو لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح سالم رہا تو انسان کا پورا اعضاء اسی کے مطابق رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے تو انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے، جسم ہے، یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت والجلال کسی بھی انسان کو اس کے جسم کے اعتبار سے پسند نہیں کرتا، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت والجلال کسی بندے کے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا لمبا ہے، اس کی خوبصورتی پر اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت والجلال کسی بھی انسان کو پسند اس کے جسم کے اعتبار سے نہیں کرتی۔ ہم چاہے جم خانے میں صبح 4 بجے اٹھ کر جا کر اپنے جسم کو طاقتور بنانے کی محنت کرتے رہیں اور اپنے دل کی سنوارنے کی محنت نہ کریں تو یہ ہمارا جسم ہمیں اور آپ کو کامیاب نہیں کرا سکتا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ انسان اس بات پر خوش ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، رتبہ ہے تو اس سے وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی شکل و صورت اور اس کے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا۔ دیکھتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا دل کتنا سورا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شہر مکہ میں اللہ رب العزت والجلال کسی انسان کو اس کے نسب، اس کے خاندان، اس کے عالی مرتبت ہونے کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ نسب، وہ بہترین خاندان، اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے سگے چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا ابو لہب، وہ رئیس تھے، مکہ کے سرداروں میں ان کا نام آتا تھا، لیکن ان کو ابو لہب کہا اس وجہ سے جاتا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ آگ کے شعلوں کی طرح ان کا چہرہ چمکتا تھا، اس لیے انہیں ابو لہب کہا جاتا ہے۔ مال و دولت کے اعتبار سے مکہ کے سردار تھے، طاقت تھی، رتبہ تھا، خوبصورت بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی طرف، ان کی شکل و صورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب اس کے ہاتھ اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا سنورا ہوا ہے۔ حبشہ سے ایک غلام آتا ہے جس کی شکل و صورت بھی صحیح نہیں، اس کا نسب بھی اعلیٰ نہیں، وہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے، وہ مال و دولت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے جسم کا مالک بھی نہیں ہے، وہ غلام ہے جسے حضرت بلال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کے اعلیٰ نسب خاندان سے اللہ کے رسول کے سگے چچا مال و دولت کے اعتبار سے بہت بلند بالا تھے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سردار تھے، رئیس تھے، لیکن ان کے لیے ہلاکت کی باری آئی۔ لیکن حبشہ کا ایک غلام آتا ہے جو اپنے جسم کا مالک بھی نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ وہ مکہ کے گلیوں میں چلتا ہے تو
دفعہ اس کے قدموں کی آواز آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اس جسم کو سنوارنے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنے مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، لیکن جسے سنوارنا چاہیے، جس چیز کو بنانا چاہیے، اس پر ہماری اور آپ کی محنت 0% بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ میدان محشر میں بھی مال و دولت پہ ہمارے اور آپ کے حساب نہیں ہوں گے۔ لا يحكم على النساء بناء على اموالهم، انسان کا فیصلہ جو ہے اس کی مال کی بنا پر نہیں کیا جائے گا، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا۔ میدان محشر میں اس کا حساب، اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا حساب تو کیسا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، انسان کو کل میدان محشر میں نہ اس کا مال اس کو بچا پائے گا۔ جو آج ہم اور آپ اپنے مال پر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دوسرے سے کبر کرتے ہیں، بڑائی آتی ہے ہمارے دلوں میں، اللہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ انسان کو اس کا مال میدان محشر میں نہیں بچا سکتا۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کو اس بنا پر ستاتے ہیں کہ ہم 5 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد تمہیں بچا پائے گی، نہ اس بنا پر کہ تمہارا خاندان بہت لمبا تھا، اس وجہ سے تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا جائے، یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے، اس بنا پر بھی تمہارا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کس پر کیا جائے گا؟ اللہ آگے فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لے کر آئے گا اللہ کے پاس، اس انسان کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ وہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ صبح اٹھ کر اپنے بدن کی ورزش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے بدن کو سنوارنے کے لیے میرے بھائیوں، لیکن اس پورے جسم کا جو سردار ہے، جسے بادشاہ کہا جاتا ہے، اس دل پر بالکل بھی محنت نہیں کرتے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا خلاصہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ یہ انسان کے اندر جو ایک جسم میں لوتھڑا ہے، مضغۃ کہتے ہیں علماء، اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جسے چبایا جا سکے، لیکن یہ قدر و قیمت میں تو بہت چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے ایک مملکت کی طرح ہے، اور اس مملکت کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے۔ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اس کے سپاہی اور وزیر ہیں۔ اگر بادشاہ انصاف پرور ہے، اگر بادشاہ تقوی والا ہے، اگر بادشاہ خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کی رعایا بھی جو ہوگی، اس کے وزیر بھی جو ہوں گے وہ تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اگر بادشاہ ہی فاسد ہو تو وہ غارت پہ اتر آئے اور چاروں طرف نہ انصافی کرنے لگے تو اس کی رعایا بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا اور آپ کا دل نہ سنورا تو ہمارے یہ جسم کے اعضاء سارے کے سارے بیکار ہیں۔ جب انسان کا دل نہیں سنورتا تو ہم اور آپ کتنے ہی بیانات کیوں نہ سن لیں، میرے بھائیوں اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ دل پر جب تک محنت نہ ہو جائے، تقویٰ یہیں سے آتا ہے، دل سے آتا ہے، بدن سے نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا اور آپ کا دل نہیں سنورا، ہمارا اور آپ کا دل تقویٰ جو جگہ انوار الہی کی تجلی گاہ ہے، اس جگہ پر ہم اور آپ نے آج کوڑا دان بنا رکھا ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگی بھرتے ہیں۔ ہماری زبان پر گالیاں آتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جو مرکز ہے جہاں سے پورے جسم کو کنٹرول
کیا جاتا ہے وہی چیز جب خراب ہو چکی ہے تو ہمارے ہاتھ بھی ظالم بنیں گے، ہمارے پاؤں بھی گناہ کی طرف اٹھیں گے، ہماری آنکھ بھی بے حیائی کرے گی، ہماری زبان سے بھی گندے الفاظ نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تک دل نہیں سنورے گا، کیونکہ سارا کنٹرول اس دل کے پاس ہے، جب ہم اس دل کو سنوار لیں گے تو ہمارے سارے جسم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ لیکن سب چیز پر محنت ہوتی ہے لیکن دل پر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے انسان آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ باری تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنَّهَا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، کہ آنکھوں کا اندھا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ جب انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے، جس طریقے سے انسان آنکھوں کا اندھا ہو تو وہ راستے سے بھٹکتا ہے، ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ جب انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے تو راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ انسان پھر جب دل کا اندھا ہوتا ہے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے، اگر حق بات کہی جائے تو اس حق کو باطل بنانے کے لیے انسان 100 دلیلیں دے دے گا کہ نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور وہ اپنے عقل انسانی کی وجہ سے ہو سکتا آپ کو وہ حق بات کو باطل بھی بنا دے اور آپ کو پیچھے بھی چھوڑ دے، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا۔ جب انسان کا دل اندھا ہوتا ہے تو دین کے راستوں پر، میرے بھائیوں، جہاں دین کا احکام، اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے تو وہاں انسان اپنی عقل کو نہ دوڑائے، جو اللہ کا رسول فرما دیا اسی پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ انسان اندھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے سینوں کے اندر جو دل ہے اس پر سیاہ نقطہ پڑتا رہتا ہے تو وہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم اور آپ اپنے معاشرے میں اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنا اس انسان سے نہیں ڈرتا، لیکن انسان کو ڈرنے کے لیے درندے پیدا کیے گئے تھے جس سے انسان ڈرا کرتا تھا، لیکن آج اس معاشرے میں جتنا نقصان درندوں سے انسانوں کو نہیں پہنچتا اتنا انسانیت کو انسانیت سے پہنچ رہا ہے۔ بظاہر ہم اور آپ انسان ہیں، لیکن میرے بھائیوں باطناً ہم اور آپ درندے سے بھی بدتر بن چکے ہیں۔ ہم اپنے ایک بھائی کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے او اشد قسوة، مثال دیتا ہے کہ تمہارا دل پتھر کی طرح ہو گیا ہے، پھر فرمایا او اشد قسوة، پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ لوہے کو نہیں بیان کیا گیا، یہاں پتھر کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ لوہا جو ہوتا ہے آگ اسے پگھلا دیتی ہے، لیکن کوئی بھی آگ ہو لیکن پتھر کو نہیں پگھلا پاتی۔ پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا دل اتنا سخت ہو گیا، آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں، پتھر سے مثال دی گئی لیکن انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا میں ڈر کر اس سے پانی نکلنے لگتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہوں گے، گئے ہوں گے کہ پتھر اپنے تیروں سے گر جاتا ہے، کوئی توڑنے والا نہیں ہوتا، کیوں گرتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ خوف خدا سے وہ پتھر بھی گر پڑتا ہے رو کر۔ لیکن ہمارا اور آپ کا دل اتنا سخت ہے کہ روز آنا حی علی
ताला की सदाएं आती हैं, लेकिन अल्लाह को हम चैलेंज करते हैं, तू बताता रहे कि आओ कामयाबी की तरफ, हम नहीं आएंगे, देख लेंगे। सारे इंसान अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा और आपका दिल क्या है, सख्त हो चुका है। इतना सख्त हुआ है, इतना सख्त हुआ है, जितना इंसान को नुकसान परिंदों से नहीं पहुंचता, उससे ज्यादा आज इंसान को इंसान से डर लगता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुक़य्यद कर दिया कहकर ये सांपों को सपेरों ने, मुक़य्यद कर दिया कहकर ये सांपों को सपेरों ने, इंसान को डसने के लिए अब इंसान काफी है, इंसान को डसने के लिए अब इंसान काफी है। मेरे भाइयों, आज हमारी और आपकी हालत ये है, हमारे और आपके दिल की हालत ये है, तो हमें और आपको चाहिए कि दिल पर मेहनत करें। बात और लंबी करने दी, बस इसी चंद कलिमात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आखिर दावा